بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست جو ہے وہ جادو کی حقیقت کے بیان کے حوالے سے ہے۔ یہ عموماً جملہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، لیکن یہ برحق تو نہیں ہے، البتہ با اثر ضرور ہے، اور اذن الہی سے اس کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی یعنی ظاہری نظام اور دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول اور ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے اصول اور ضوابط بھی طے ہیں۔ سفلی علم یعنی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی سفلی عمل کے اثرات جو ہیں اس کا روحانی علم کے ذریعے سد باب کیا جا سکے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ یہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے، یہ ایسی ظالم چیز ہے۔ جادو کی اقسام۔ جادو کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں: زمینی جادو، ہوائی جادو، آبی جادو اور جادو بذریعہ خوراک۔ جادو ایک سفلی عمل ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے، گویا آپ علیہ السلام پر جو جادو کیا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو میں عاملین کیا کام کرتے ہیں، عمل کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر اس پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر زمین، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے، کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھونک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ دوسرا ہے ہوائی جادو۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ، اور جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کرنا، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گرا دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں، اور شیاطین جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں مثلا کتا، سور، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے، اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر
زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہوا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولے کی ہڈی قبر کو کھود کر اس سے نکال لیتے ہیں اور اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی غار میں ڈال دی جاتی ہے، قبرستان یا ویران جگہ پر دفنا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دھونی دے کر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک پہنچا کر اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آبی جادو، یہ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سی کر سمندر یا دریا میں اتار دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ مطلوبہ شخص جو ہے اس کی اذیت سہتا رہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں مثلاً کالے، مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے میں پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی عملیات پڑے جاتے ہیں اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک جادو ہوتا ہے جادو بذریعہ خوراک۔ برفی، گوڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو اذیت پہنچانا ہے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تسخیر کرنی ہے، اس کو اپنا بنانا ہے تو مطلوبہ نتائج اس عمل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے حدیث پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات شیاطین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں تمام قسم کے جو عہد و پیمان جنات سے لیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام جنات شیاطین توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی، جنات سرکش ہو جائیں گی اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ لہذا ان سب کے توڑ کے لیے علوم روحانیہ یعنی قرآن حدیث اور سلف صالحین کے اوراد اور وظائف ہی مجرب اور تیز بہدف ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ شریعت مطہرہ مقدسہ منورہ عالیہ پر کار بند رہیں اور رزق حلال کمائیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، گھمنڈ، تمام اخلاق رذیلہ سے محفوظ رہیں اور اوصاف کی حمیدگی اندر پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جادو کے اثرات سے بچا جا سکے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔